یہ تصویر ذرا غور سے دیکھیے گا، یہ تصویر آپ کا زندگی سے متعلق جو نظریہ اور تصور ہے نا وہی بدل کے رکھ دے گی۔ اس تصویر میں جو شخص آپ کو نظر آ رہا ہے اس کا نام ہے پال الیگزینڈر۔ پال الیگزینڈر اس وقت جس مشین کے اندر ہے، یہ مشین دراصل مصنوعی انسانی پھیپھڑا ہے، وہ پھیپھڑا جو آپ اس وقت مفت میں قدرت کا دیا ہوا ہر لمحے استعمال کر رہے ہیں۔ پال 6 سال کی عمر میں اس مصنوعی انسانی پھیپھڑا نما مشین کے اندر، لوہے کی مشین میں گیا تھا اور 76 سال تک زندہ رہا، یعنی کہ 70 سال کی زندگی پال نے اس مشین کے اندر گزاری ہے نا حیرت کی بات۔ لیکن اس سے بڑی بات یہ ہے کہ پال نے جس ہمت، عزم اور حوصلے کے ساتھ اپنے 70 سال اس مشین کے اندر گزارے ہیں، جس استقامت اور صبر کا مظاہرہ کیا ہے، میں چیلنج سے کہتا ہوں اگر آپ پال کی زندگی جان لیں، اس کے بعد بڑی سے بڑی آزمائش، بڑی سے بڑی زندگی میں تکلیف آپ پر پہاڑ ٹوٹ جائے نا، آپ کا کاروبار راتوں رات ٹھپ ہو جائے، آپ کی معذوری کوئی جنم لے لے، لیکن آپ ہر لمحے اللہ کا شکر ادا کریں گے، اور ایک لمحے کے لیے بھی پال کو جاننے کے بعد خدا کی، اللہ کی ناشکری کبھی نہیں کریں گے۔ تو یہ بات ہے 1952 کی۔ 1952 میں امریکہ کے اندر پولیو کی بیماری اپنے پیک پر تھی، وہی بیماری، جی ہاں پولیو کی، جو آج بھی پاکستان میں ہے لیکن امریکہ میں اب نہیں ہے۔ 1952 میں پولیو میں ہر 4 میں سے 2 بچے جو تھے وہ پولیو کا شکار ہو رہے تھے، اور پورے امریکہ میں پولیو کا مرض تیزی کے ساتھ پھیل رہا تھا۔ پال 6 سال کا تھا، صحت مند بچہ تھا کہ اچانک اس کے اندر ایک بیماری گھر والوں کو پتہ لگتی ہے اور وہ اس کو ہاسپٹل لے کے جاتے ہیں۔ ڈاکٹرز کہتے ہیں پال کو پولیو ہو چکا ہے، اور پولیو کی وجہ سے اس کے پھیپھڑے، سانس لینے کے لیے جو عضو ہے پھیپھڑا، وہ ناکارہ ہو چکا ہے۔ اب ڈاکٹرز پال کے متعلق ماں باپ کو بتا دیتے ہیں کہ وارڈ میں رکھا جائے گا، اس کو مصنوعی سانس لینے کے لیے جو لوہے کی یہ مشین ہے جس کو آئرن لنگ کہتے ہیں، اس میں رکھا جائے گا، اور چونکہ تمام بچے آگے پیچھے وارڈ میں روز انتقال ہی کر رہے ہیں تو آپ کے بچے کے بچنے کے چانسز بھی کم ہیں۔ اور بقول پال کے کہ میں جس بھی بچے سے اپنے آس پاس دوستی کرتا اس وارڈ کے اندر، اگلے دن وہی بچہ فوت ہو چکا ہوتا۔ اندازہ لگائیے کہ پولیو کے وائرس سے کس تیزی سے لوگ وہاں اپنی جان سے ہاتھ دھو رہے تھے۔ بہرحال پال کو اس مشین کے اندر ڈالا جاتا ہے۔ خوش قسمتی سے پال دنیا میں اس مشین کے اندر سب سے زیادہ زندہ رہنے والے مریضوں کی فہرست میں شامل ہو جاتا ہے، اور اپنی زندگی کے 70 سال اس آئرن لنگ یعنی مصنوعی انسانی پھیپھڑا نما مشین کے اندر گزارنے کے بعد پچھلے مہینے 2024 میں مارچ میں اس کا انتقال ہوا ہے۔ لیکن ہمارے لیے پال کی زندگی میں سیکھنے اور سمجھنے لائق جو چیزیں ہیں آپ کی زندگی بدلنے کے لیے کافی ہیں۔ پال الیگزینڈر کی زندگی میں جو تکلیفیں، بیماریاں اور پریشانی تھی نا، جیسا کہ مثال کے طور پر وہ اپنی پوری باڈی کو ہلا نہیں سکتا تھا، ناکارہ تھی اس کی پوری باڈی، صرف سر کو ہلا سکتا تھا، کھا پی سکتا تھا اور بات کر سکتا تھا۔ تو بندہ ترس کھاتے ہوئے بھی اگر پال کے متعلق یہ کہے نا کہ پوری دنیا میں اگر کسی ایک انسان کو یہ حق ہونا چاہیے کہ وہ خیرات مانگ سکتا ہے، تو یقین کریں پال الیگزینڈر کا حق بنتا ہے۔ لیکن پال الیگزینڈر نے اپنی پوری زندگی خودداری کے ساتھ گزاری۔ سوچئے پال الیگزینڈر نے اپنی تعلیم بھی پوری کی، گریجویشن بھی کیا، اور اپنی زندگی میں ایک کتاب بھی لکھ کر گیا ہے۔ پال نے اسکول اور کالج کی تعلیم حاصل کرنے کے بعد ٹیکساس کی یونیورسٹی سے وکالت میں قانون کی ڈگری بھی حاصل کی، اور بعد میں وکالت کو پریکٹس بھی کیا کورٹس کے اندر۔ اسی مشین کے اندر رہتے ہوئے لوہے کے جو پھیپھڑے مصنوعی تھے ان کے ساتھ وہ آفس جاتا گھر والوں کے ساتھ مشین کے اندر، اور وہاں بقول پال کے جب مجھے کلائنٹ دیکھتا پہلے تو وہ حیران رہ جاتا کہ میں پریکٹس کیسے کروں گا اس کے کیس کو، لیکن پال کہتا تھا کہ مجھے جج کو اپنی بات سمجھانے کے لیے زبان اور دماغ چاہیے، بھلے میری باڈی کام کرے نہ کرے۔ کتنا بڑا حوصلہ ہے، ذرا تصور کریں ہمارے آس پاس مارکیٹوں میں جو ہم جوان مسٹنڈے بھیک مانگتے ہوئے مسلمانوں کو دیکھتے ہیں، نہ جسم میں کوئی فالٹ، اگر کسی کی ٹانگ یا پیر مڑا ہوتا ہے تو گویا وہ سمجھتا ہے کہ میرا حق ہی اب بھیک مانگنا ہے پوری زندگی میں۔ بھیک مانگتا تو پال الیگزینڈر بھیک مانگتا، لیکن وہ اس طرف نہیں گیا۔ پال نے محنت کی، قانون کی ڈگری حاصل کی، اپنی پریکٹس کی چند سالوں تک جب تک وہ کر سکا، اور اس کے علاوہ ایک کتاب لکھی اس نے، اور اس کتاب میں وہ پوری دنیا کے لوگوں کے لیے ایک سبق چھوڑ کے جاتا ہے، موٹیویشن، کہ دیکھو زندگی میں جو مصائب سے میں گزر رہا ہوں نا، شاید تم سوچ بھی نہیں سکتے کہ 70 سال ایک لوہے کی مشین کے اندر پیوست رہنا کوئی مذاق نہیں ہے۔ بہرحال پال نے زندگی گزاری اور مردوں کی طرح گزاری، کسی کا محتاج نہیں ہوا،
ایک بندے کا وہ سب سے زیادہ شکر گزار ہے، وہ اپنا بھائی، جس کا میں آگے ذکر کروں گا۔ پال اپنی مشین سے متعلق کہتا ہے کہ میری مشین میری اس زمین پر سب سے بڑی دوست ہے اور سب سے بڑی دشمن بھی۔ دوست اس لیے کیونکہ اس نے مجھے زندہ رکھا ہوا ہے، میری سانس چلا رہی ہے، اور دشمن اس لیے کہ یہ مجھے کوئی دوسرا کام کرنے کے قابل چھوڑتی نہیں ہے، جس نے میری آزادی کو قید کر کے رکھا ہوا ہے۔ بہرحال پال کی زندگی میں سب سے بڑا کردار اس کے کھانے پینے، اس کی ڈریسنگ، اس کی شیونگ، اس سارے کام کو کرنے کے لیے ایک بندے کا سب سے بڑا کردار ہے، اور وہ ہے پال الیگزینڈر کا بھائی فلپ۔ یہ آپ دیکھ لیجئے اس کو، یہ وہ بھائی ہے اس کا جو پوری زندگی اس کے ساتھ ہے، اس کو اپنے پاس رکھتا ہے، اس کی ہیلپ کرتا ہے، اس کو کھلاتا پلاتا ہے، اس کے لیے کیئر گیور ارینج کر کے رکھتا ہے۔ لیکن پال کے مطابق میری بیماری اور میری پریشانی اور میرے چڑچڑے پن سے اتنے مایوس ہو جاتے تھے جو بھی نرس یا کیئر گیور میرا بھائی رکھتا، کہ کوئی 2 دن سے زیادہ ٹکتا نہیں تھا۔ بہرحال پال اپنی زندگی میں ایک خاتون کا بڑا شکر گزار ہے جو پال کے گھر کے پاس رہتی ہے، اور اللہ نے اس کے لیے، پال کے لیے ایک طریقے سے ایک سورس، ایک ذریعہ پیدا کر کے رکھا تھا، کیونکہ اللہ بہتر جانتا ہے۔ وہ خاتون پال کے اندر، پال کی زندگی میں پال کی سب سے بڑی سپورٹ ثابت ہوتی ہے۔ وہ پال کو کھلانے پلانے، اس کی شیونگ، اس کی ڈریسنگ کی ذمہ داری اپنے اوپر لیتی ہے، اور پال کے لیے زندگی میں اتنا بڑا اثاثہ بن کر سامنے آتی ہے۔ پال اپنی زندگی کے اندر سب سے زیادہ شکر گزار 2 لوگوں کا تھا، ایک اپنے بھائی فلپ کا، جس نے اٹھتے بیٹھنے میں، کھانے پلانے میں، شیونگ میں، ہر چیز میں اس کی مدد کی۔ جب بھی پال کی طبیعت خراب ہو جاتی تو اس کو ڈاکٹر کے پاس لے کے جانا، اس کی ڈریسنگ کرنا، سارے کام۔ اور دوسرا پال شکر گزار تھا اس خاتون کا جو اس کے ساتھ، جس نے بڑی ہیلپ کی۔ لیکن یہ جو بھائی والا معاملہ ہے نا پال کا، اس سے متعلق میں ایک بات کرنا چاہتا ہوں۔ یاد رکھیے گا، یہ ہمارے ہاں کیا کلچر ہے، ہم گھر کے اندر اپنے بہن بھائیوں کے ساتھ بنے ہوتے ہیں تکلیف اور عذاب، باہر بن جاتے ہیں ساری دنیا کے ساتھ ثواب۔ میرے بھائیوں، زندگی میں تمہارے سب سے قیمتی جو ایسٹس ہیں نا، وہ تمہارے قریبی رشتے، تمہارے بہن بھائی ہیں، جو تکلیف میں تمہارے ساتھ کھڑے ہوں گے، جو نقصان میں تمہارے ساتھ کھڑے ہوں گے، اور باقی جتنے رشتے تمہاری زندگی میں ہوتے ہیں جن کو تم اپنے قریبی رشتوں کو چھوڑ کے باہر کے رشتوں کو ویلیو کرتے ہو، یہ سارے صرف اور صرف تماش بین ہوتے ہیں زندگی میں۔ ہارڈلی کوئی اللہ آپ کو اچھا دوست باہر سے نصیب کر دے، جو بقول حضرت علی کے کہ بہترین دوست اگر تمہیں وفادار کوئی زندگی میں مل جائے تو یاد رکھنا وہ اللہ کی طرف سے تمہیں گفٹ ہے، ورنہ ایسا ہوتا نہیں ہے لائف کے اندر کہ کوئی باہر کا شخص آپ کی زندگی میں اتنا زیادہ ہیلپ فل یا سچا یا مددگار آپ کا ثابت ہو جتنے آپ کے سگے رشتے ہوتے ہیں۔ لیکن بدقسمتی کیا ہے ہمارے یہاں، آپ دیکھیے، ہم اپنے بہن بھائیوں کے ساتھ اچھا رویہ رکھتے نہیں ہیں، ان کے خلاف باتیں کرتے ہیں، تکلیف میں ان کے ساتھ کھڑے نہیں ہوتے، اور ان کے ساتھ ہم نے 36 کا آنکڑا ڈالا ہوا ہوتا ہے اپنی زندگیوں میں، اور لوگوں کو، غیروں کو خوش کرنے کے لیے ہم بڑے بڑے مہنگے مہنگے ان کو گفٹ دیں گے، ان کی دعوتیں کریں گے، اور عین جب موقع ہوتے ہیں اس وقت ہم ان کو ویلیو دے رہے ہوتے ہیں، حالانکہ وہاں اہمیت ہوتی ہے آپ اپنے ان قریبی رشتوں کو ویلیو کریں جو زندگی میں آپ کے کام آئیں گے۔ لیکن ہم اتنے عقل کے اندھے ہوتے ہیں، ہم امیدیں وہاں پالتے ہیں جہاں سے انسانی تاریخ میں کبھی کوئی انسان کو پازیٹیو رزلٹ یا رسپانس سامنے نہیں آتا، اور وہاں بگاڑ کے رکھتے ہیں جو زندگی بھر کے آپ کے ساتھی ہوتے ہیں، آپ کے سگے رشتے۔ تو سمجھدار ہو کے جئیں زندگی کو، زندگی اتنی مشکل نہیں ہوتی جتنی ہم نے خود بنائی ہوتی ہے۔ پال کی زندگی میں ہم سب کے لیے سبق ہے، صبر کے ساتھ، حوصلے کے ساتھ جئیں، اور پال ہمیں یہ پیغام دے کر جا رہا ہے کہ تم جتنی بھی مصائب سے گزر جاؤ زندگی میں، تمہاری مصیبتیں، تمہارے الم جو ہے نا، وہ میری تکلیفوں اور مصائب سے زیادہ نہیں ہو سکتے۔